گیدڑ دھمکیاں دینے لگے، وقت آ گیا کہ پاک فوج اور دہشت گردوں سے بدلہ لیا جائے، پاکستان کو جواب دیا جائے گا۔ ترچھی ٹوپی والے پھکڑ بھارتی آرمی چیف کی اکڑ۔ میں بھارتی جنرل نو یہ گل کرنا چاہتا، میں کہا ہندو اور گاؤں دا موتر پین والیا تو کی کہنا پاکستان تے حملہ کرنا ہے؟ پتر آ نا حملہ کرنے دے پترا، ساڈے کول ایٹم بم بھی ہے، شاہین میزائل بھی ہے، غوری بھی ہے، خطف 9 ساڈے کول، ابابیل بھی ہے، خالد ٹینک بھی ہے، درار ٹینک بھی ہے، تے دنیا دی بہترین فوج بھی ہے، تے ایتھے لبیک والے بھی ہے۔ اے بھی گل یاد رکھ، تو ساڈے نال گلاں کرنا کہ جناب جی میں ایتھے حملہ کرنا ہے، تو آ تے صحیح نا ایک باری۔ ہاں اے اسی کہاں گے فوج نو تھوڑا جہا سانو لبیک والے نو اگے جان دیو۔ ہاں جی جے میں ایک باری مینوں ایتھے سامنے جان دین بارڈر تے، میں لبیک دے منڈے نو جا کے نعرہ لانا جے سارے ہندو نسے نہ تے گل کر۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کو افغانستان میں ہمارا ساتھ دینا ہوگا ورنہ اس سے نقصان ہوگا۔ ٹرمپ کا جواب تاریخ لبیک یا رسول اللہ نے دیا۔ ہاں جی میں اس چوڑے نو کہنا چاہتا، چوڑیا تو کہنا میں پاکستان دے اندر آ کے حملہ کرنا ہے؟ چوڑیا اے لگے تے تچڑیاں ماردا رہا شام دے وچ تے عراق وچ تچڑیاں جڑیاں ماریاں وہ لگے دیاں سن۔ اے پاکستان سائیاں والا ہے، ہاں اے پاکستان سائیاں والا ہے۔ ایتھے آ تے صحیح پتر، تیرے فوجی پیمپر بن کے ٹینکاں وچ بہنے۔ ہاں اے افغانستان دے مسلمانوں کو ہاں جی پوچھ لو، ہاں جی وہ پیمپر بن کے بہنے، یہ باہر نکلیں گے تو مسلمانوں مار دینا ہے۔ تیرے فوجی پیمپر بن کے ٹینکاں تے بہنے، ساڈے فوجی اوون 65 54 دے وچ پورا برگیڈ سر تھلے دے دیتا، این کر کے ستم کرے طرح ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگہ۔ میں بھی زندہ تے میری اولاد بھی تے وڈا برا بھی، میرے رشتہ دار بھی، قیامت تک غیراں کولو 1 روپے لینا ثابت ہو جائے تے ساڈی قبر کھود کے باہر سن دے۔ میری طرف اجازت ہے، میری قبر کھود کے باہر اگ لا دیں گی کہ اے وہ بندہ ہے جنہیں حضور کی عزت ہوتے غداری کی تھی، میری نسل بھی یہ جواب دے بل چلے ہو کمال والی بات ہے، حضور کی عزت ہوتے غداری کرنی نہ این تو قیامت تک نہیں ہونا، بچے لگ دے۔ توجہ میں آ گیا ہے کہ ٹکو میری فریاد ضرور ہے، جب حضور کی بات آ گئے پھر سر نہیں جھکانا، ہاں پھر بچا بچو کے کوئی شے نہیں رکھنی۔ میں نے سپرنٹینڈنٹ سویرے جب میں نے چڑیاں لا کے پیش کیتا نا کوٹ لکھپت کہنے لگے مولوی کیا کرتے ہو؟ اور میں آخر مسیحی جھاڑو دینا اور بھی کرنا اور نیب کو پوچھے کی لکھی ہے باہر کی کرتا، انہوں نے کیا مؤذن لکھ دے، مؤذن بات۔ میں جنرل کو پوچھتا سی مولوی کس جرم میں آئے ہو؟ میں کہا حضور کی محبت میں آیا، اور کس جرم میں کی جرم کر سکنا تیرے کام؟ انہیں قلم چھڑ دیتا، انہیں کہا یار یہ بھی کوئی جرم ہے جو تو کر کے آیا؟ میں کہا جرم تو ہے ہی ہے اور تو کوئی نہیں، دس میں اور میں کہا میں کی جرم کر سکتا۔ انہیں بلایا، انہیں کہا مولوی کی ہتکڑیاں کھول دو۔ میری والدہ کہنے ہوتے سن پترا حلالی دیا سنگا تو کوئی نہیں ملتی ہے نا کالج بنے، لیکن حلالی اپنی آپ تو پہچانے۔ کلبھوشن جیسا جب ایک مسکرینٹ پاکستان کے فاٹ اور بلوچستان کے لوگوں کو مارنے والا ہو تو پھر اس ایوان میں بیٹھنے والے ان سینیٹرز اور ان حکومتوں سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس وقت خاموش کیوں تھے؟ اور آج جب 3 دنوں میں الحمدللہ ایک خون کا قطرہ نہیں گرا اور اللہ کے فضل سے پیسفل نیگوسیشنز ہوئے جس میں انہوں نے معذرت بھی کی تو آج آپ کس کیپیسٹی میں ان کو چیلنج کر رہے ہیں؟ ایک طرف بلوچستان میں ایک پاکستانی سرنڈر کر رہا ہے، میں اس کو گلے لگاؤں، دوسری طرف آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں ان کو گولی ماروں، تو نئے پاکستان میں پاکستانیوں پر گولی اور ڈنڈا چلانا یہ ماضی کا وتیرہ ہوگا، اس حکومت کا وتیرہ نہیں ہے۔ ایک تو وہ لوگ جو کہ جلاؤ گراؤ میں تھے، تمام فوٹیجز جب لبیک کو دکھائی انہوں نے ان کو ڈسون کیا۔ کچھ پولیٹیکل ورکرز جو ایوانوں میں تو یہ کہتے تھے کہ ہم یوز آف فورس نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ان سے مفاہمت سے بات کریں، ان کے ورکرز نکلے اور انہوں نے گراؤ جلاؤ کیا ہے۔ آئین بنتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، پھر آئین ٹوٹتا ہے، اس کے بعد ملک ٹوٹتا ہے۔ جو ملک کو توڑنے والے ہیں، جو پاکستان کے آئین کو توڑنے والے ہیں، جو پارلیمنٹ کو توڑنے والے ہیں، جو آج عدلیہ کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، جو پاکستان کے اداروں کو توڑ رہے ہیں، جو پاکستان کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں، میں ان سے بات کر لوں، ان سے ڈیل کر لوں، ان سے میں سودے بازی کروں؟
کہ جب مشرقی پاکستان ٹوٹا تو کون پاکستان کا حکمران تھا؟ فوجی ٹولہ. اس نے پاکستان توڑا. کیا کسی نے آج تک قوم سے معافی مانگی؟ کیا کسی نے کہا کہ جناب ہم قوم سے شرمندہ ہیں؟ کسی نے کہا کہ جناب ہم نے مشرقی پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا اور اپنی من مرضی کی ہے اور ملک توڑ دیا ہے؟ اور ملک توڑنے والے دیکھیں آپ, ستم ظریفی یہ ہے کہ ملک توڑنے والے فوجی جرنیل, ان کی لاشوں کو پاکستان کے جھنڈوں میں لپیٹ کر ان کو دفنایا گیا. یہ پاکستان کے ٹھیکیدار ہیں, یہ ہر معاملے میں کود پڑتے ہیں. ان کا کیا کام ہے؟ یہ اپنے ڈومین میں کیوں نہیں رہتے؟ یہ اپنے دائرے میں کیوں نہیں رہتے جو آئین نے بتایا کہ اس دائرے میں آپ رہیں؟ یہ کیوں حکومتی اداروں کے اندر جو ہے نا وہ آ کے قدم رکھتے ہیں؟ کیوں وزیر اعظم کو حکومتوں کو چلنے نہیں دیتے؟ کیوں کارگل کا ایک شوشہ چھوڑتے ہیں؟ کیوں پاکستان کے ایک جس نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی اس کو پھانسی کے تختے پہ لٹکایا, جس نے ایٹمی دھماکے کیے, پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا, اس کو ملک بدر کر دیا, اس کے خلاف اس کو گرفتار کیا, اس کو ہتھکڑیاں لگائیں, اس کو کال کوٹری میں بند کیا. آپ دیکھیے, آپ یہ بھی کہیں کہ جناب میری بہت ساری جنرلوں سے نہیں بنتی تھی. میری کیوں نہیں بنتی تھی؟ کیونکہ میں کسی فوجی چیف آف آرمی اسٹاف کو سپر پرائم منسٹر بننے کا رول قبول نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے آپ کو پاکستان کا سپر پرائم منسٹر سمجھے. چیف آف آرمی اسٹاف کو سپر پرائم منسٹر بننے کا رول قبول نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے آپ کو پاکستان کا سپر پرائم منسٹر سمجھے. چیف جسٹس ان سب کو بتا دے کہ عمران بینک سے آئی ایس آئی نے کسے پیسے دلوایا, اور ایف بی آئی ساتھ پاکستان کی ایجنسیز کے ساتھ لوگوں کو جا کے گھروں سے اٹھوا رہے تھے. کیا تاثر جائے گا کہ لوگ ایجنسیز اٹھا کے لے گئی, کوئی قانون نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آرمی چیف غلط بات کر رہے ہیں. یہ ہماری ایجنسیز نے جو کیا ہے, اٹھا کے لوگوں کو امریکہ کے ہاتھ پکڑایا ہے, جو عافیہ صدیقی سے کیا ہے, پتہ نہیں کتنے اوروں سے کیا ہے. اڈیالہ کی جیل سے باہر اٹھا کے تو ان کی بیچاروں کے جو حالات, میں پاکستانی ہوتے ہوئے میں شرمندہ فیل کرتا ہوں. اگر ایجنسیز نے کسی انسان کو اٹھایا, یا میں نہیں ہوں یا وہ ایجنسیز نہیں ہیں, یعنی کہ وہ آپ سمجھ لیں یہ میں ریزائن کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا, یا پھر ان کو ہم کٹارے میں کھڑا. تو ایجنسیز کو تو مسنگ پرسنز کی وجہ سے وہ تو لوگ نفرت کرتے ہیں. پھر آئی جی آئی کو آئی ایس آئی نے فنڈ کیا. ایک یہ بھی تاثر ہے پاکستان میں کہ ایک تو طاقتور ہے پاور میں جو سیاستدان ہیں, دوسرے جو طاقتور ہیں وہ پاکستان کی ایجنسیز ہیں. اب آئی ایس آئی ہے, لیکن اب مسنگ پرسنز کے کیس نہیں سنے گئے, یا اب بڑی لیٹ سنے گئے. خان صاحب, سلیم شہزاد کا لہو کس کے ہاتھ پہ تلاش کیا جائے؟ قبائلی علاقے میں کئی جرنلسٹ مارے گئے ہیں, اور وہ ان کو اٹھایا اور اسی طرح ہی غائب ہوتے تھے اور ان کی ڈیڈ باڈی ملتی تھی. اور وہ نیسیسریلی ملٹنٹ سے نہیں مارے, وہ مجھے شک ہے کہ ہماری ایجنسیز نے مارے ہیں. وہ جنرل کیانی صاحب کہتے ہیں اس کی بات نہ کریں, یہ تاریخ سے لڑنا ہے, یہ اس طرح کی باتیں کر کے آپ اسرائیل اور انڈیا جو ہے اس کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں, تو آئی ایس آئی نے جو پیسے بانٹے ہیں یہ بات نہ کیا کریں آپ. جنرل کیانی بالکل غلط بات کر رہے ہیں. تو ایسے اپنا پیسہ تو نہیں ہے جی, یہ پبلک کا پیسہ ہے جس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. کسی ایجنسی کو یہ حق ہے ہی نہیں کہ آپ جج, جوری اور ایکسیکیوشنر بن جائیں. اسٹیبلشمنٹ کا مطلب آئی ایس آئی جب جائے گی عدالت کے اندر تو ان کو بتانا پڑے گا کہ کون کون پیسے لے رہے ہیں. ہو سکتا ہے ابھی بھی کسی کو پیسے دے رہا ہوں. بھارت کی ایک بار پھر ایل او سی کے خنجر سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ. آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فورسز کی فائرنگ سے گاؤں جمرہ میں 51 سالہ شہری شہید ہو گیا. پاک فوج کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی. بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج بھی کیا جائے گا. اے جو کچھ راحیل شریف کر رہے ہیں نا, یہ تو جنانی والی لڑائی ہے. میں راحیل شریف نو پہلے بھی بڑا کیا, میں اگر 2 گوڑے انہاں مار دیتے, 5 گوڑے تسی ادھروں چھڑ دیتے. یہ تو جنانی والی لڑائی ہے. جنانیاں پنڈ لڑ پون نا, ایک گال جنانی ادھروں کٹ دی, 5 گاڑ اگلی کٹ دیتی. یہ تو جنانی والی لڑائی ہے. جلیو انج نہیں جا کے مقبوضہ کشمیر اپنے ٹینک داخل کرو, دہلی تے جا کے جھنڈا لا دو. تو کہ میں آ رہا ہوں تہاڈی ایسی تیسی, میں بنگلہ دیش کا بدلہ لینا ہے. لڑائی انج ہونی ہونا بھارت نال, انج تھوڑی لڑائی ہونی. ہندو کیویں نسنا ہے بارڈر تو, ہندو تو نسنا ہی نعرے تکبیر نال. ساڈے فوجیاں نعرہ لانا ہے نعرے تکبیر تے, ہندو دی دھوتی تاں کھلنی. نہیں تو سانو لبیک والے نو جان دو ایک باری بارڈر تے, جے ساڈے نعرے دا آواز سن کے ہندو نہ نسے تے گل کرنا ہے. وہ چیف جسٹس کہتا ہے کہ جی میں نے انسانیت کے حقوق کی پاسداری جو ہے نا وہ عاصمہ جہانگیر سے سیکھی ہے. میں نے قبلہ اتنی بڑی کرسی پر بیٹھ کر اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہو ہے,
اقلیت تم انسانیت کی ایک گستاخ عورت سے تم نے سیکھے جو ساری زندگی حضور کے گستاخوں کی حمایت کرتی رہی ہے، جس نے مسلمان بچیوں کو آوارہ بنایا ہے، اس سے تم نے انسانی حقوق سیکھے ہیں۔ انسانی حقوق تو کائنات میں امام الانبیاء بتا گئے کہ انسان کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ اسامہ بن زید اومن ایک طرف رنگ گندمی ہوئے تے نک چپٹی ہوئے تے ایک طرف امام حسن اومن جنہ دا سر تو لے کے ناف تک حضور دی شفاعت ہوئے، ایک موڈے ہوتے امام حسن اومن تے دوسرے موڈے ہوتے اسامہ بن زید اومن۔ یہ انسانی حقوق